الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ ورجل معلق قلبہ فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ان کا ہم سب کے ساتھ ہما وقت وابستہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو حدیث صحیحین میں بھی اور اس کے علاوہ دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی مذکور ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اس دن جس دن کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن، اس دن 7 اشخاص ایسے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ پھر بالترتیب ان کو ذکر کیا، وہ 7 لوگ کون کون ہیں۔ پہلا امام عادل، وقت کا بادشاہ جو انصاف کرتا ہو، اللہ رسول کے فرمودات کے مطابق اپنے رعیتوں کے ساتھ اپنا اخلاق اور معاملات رکھتا ہو۔ دوسرا فرمایا ایسا نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، مرضی خداوندی کے مطابق گزارا ہو۔ ہم ترتیب سے سب کو سمجھتے چلتے ہیں، سب سے پہلا جو ذکر کیا گیا وہ امام عادل کا کیا گیا۔ یوں تو اصل مفہوم تو یہی ہے کہ اس سے بادشاہ وقت مراد ہوتے ہیں، کہ اگر بادشاہ وہ بادشاہ جو نیک ہے، جو اپنی حکومت کا باغ ڈور اللہ اور رسول کے منشے کے مطابق سنبھالے ہوا ہے، ان کے حکمرانی میں اور ان کے پائے تخت میں، ان کے سلطنت و حکومت میں ظلم کو روا نہیں قرار دیا جاتا، انصاف کا دامن پکڑے ہوا ہے۔ انصاف کو ہم دیکھیں، ایسے بادشاہ اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے اور ہمارے عراب جس دین کے نام لیوا ہیں، ایسے بہت سارے حکمران اور انصاف پر گزر چکے، جنہوں نے اپنی حکومت کو اللہ کے مرضی کے مطابق کی،
جنہوں نے اپنے سلطنت میں ظلم کو دور تک ہونے نہیں دیا، جنہوں نے انصاف کے بیلنس کو اور ان کے توازن کو پوری زندگی جب تک وہ خلافت پر متمکن رہے ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا۔ میرے محترم، ان میں ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم جانتے ہیں، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں وہ گھوم گھوم کر چکر لگاتے اور رعایا کی ضرورتوں کو اپنے ماتحتوں کے پریشانیوں کا جائزہ لیتے اور پھر حکومت کے تئیں ان کو پورا کرنے کی جو بھی سعی و کوشش ہوتی پورا کرتے۔ جب اپنوں کی باری آتی ہے تو انصاف کا بیلنس، انصاف کا توازن ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں انصاف کو دیکھیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ پہلے کے لوگ اور یا اللہ سے ڈرنے والے حکمراں کیسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ حجت اللہ البالغہ کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا ابو شہمہ، اس سے بدکاری اور زناکاری کا جرم میں وہ مرتکب ہو گیا۔ عمر فاروق کے دربار میں وہ عورت سسکتی ہے، فریاد کرتی ہوئی اس بچے کو جنم دے کر کے گود میں لاتے ہوئے آتی ہے اور بادشاہ وقت سے وہ عرض کرتی ہے کہ جانتے ہیں یہ جو بچہ میرے گود میں ہے وہ آپ کا فرزند ابو شہمہ کا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کی آنکھیں لال ہو گئی اور وہ کہے تھوڑا مجھے مہلت دو، میں اس واقعے کی تصدیق کر لیتا ہوں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، ابو شہمہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بنو نجار کی فلاں عورت بچے گود میں لے کر یہاں آئی ہے، کیا اس واقعہ صحیح ہے؟ وہ ابو شہمہ غصے ڈر سے کانپنے لگتا ہے، تھر تھرا اٹھتا ہے اور اس بات میں سر ہلا دیتا ہے کہ ہاں ابو جان مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ وہ بنو نجار کی عورت آ کر عرض کرتی ہے کہ میں اس بچے کو پیٹ میں رکھے رہا، میں نے اس کو پیٹ سے گرایا نہیں کہ میں اس جرم کا مرتکب ہو جاؤں گا، کہ جب یہ بچہ جن دی ہوں پھر میں آپ کے دربار میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ کہا بیٹے کھانا کھا لو، ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کا آخری کھانا ہو۔ چنانچہ ادھر اعلان کرا دیا کہ مسجد نبوی میں اور دیگر لوگ جمع ہو جائیں، کیونکہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب تم کسی حد شرعی کو نافذ کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت مسلمانوں کے ایک گروہ موجود ہونا چاہیے۔ اسلامی شریعت اور قانون یہ سکھاتا ہے اگر کوئی 10 درہم سے زیادہ کی چوری کرتے مجرم پکڑا جائے تو ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوگا، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے مجلس عام میں، لوگوں کے سامنے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو برسر عام ان کو سنسار کر دیا جائے گا۔ سنسار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کھود کے اس کے بدن کو آدھا جسم تک گاڑ دیا جائے گا اور پھر لوگ پتھر مار مار کر ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ اسلامی قانون تھے، وقت اور عدالت کا تقاضا تھا کہ انصاف کو باقی رکھا جائے۔ آج کے حکمراں تو اپنی رشتہ داریاں رئیس و اقارب اور تعلقات اور دوسری چیزیں سامنے آتی ہے، پھر لوگ انصاف قائم کرنے سے جھجکتے ہیں، پہلو طویل کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں بنا کر کے اپنا دامن بچانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کی ماں بلبلاتی ہوئی چلچلاتی ہوئی مسجد نبوی کے دروازے پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو نہ مارا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی کچھ درخواست سنے بغیر جلاد کو حکم دیتا ہے کہ انہیں کوڑے مارے جائیں۔ جب 75 کے قریب کوڑے لگتے ہیں تو بیٹا بے ہوش ہو جاتا ہے، جانکنے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے۔
اس وقت اس کی ماں دروازے پہ آ کے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو مزید کوڑے نہ مارے جائیں، میں ہر کوڑے کے بدلے صدقہ کروں گا اور پیدل حج اور عمرہ بھی کروں گا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیے کہ اس کوڑے کا بدلہ حج اور صدقہ نہیں ہو سکتا، مزید کوڑے مارنے کا حکم دے دیا۔ آخر اس کی جان پرواز کر گئی۔ روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کچھ کوڑے ان کے رہ گئے تو قبر میں تدفین ہونے کے بعد لگائے گئے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری یہ حکومت تھی، عدالت کا یہ تقاضا تھا، انصاف کا یہ تقاضا تھا، ہم نے اس روئے زمین پر اس کے ساتھ فیصلہ کر دیا، اب آگے تیری مرضی ہے، تو اسی انصاف کو قائم رکھ۔ ایسے حکمراں ہوتے تھے، ایسے عادل بادشاہ وقت ہوتے تھے، مسلمانوں کی تعلیمات میں ایسی تھی۔ ایسے بادشاہوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ کل قیامت کی ہولناکیوں کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹے باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی۔ آج دنیا وقت میں اگر کوئی ڈاکو بیٹے کو پکڑ لے اور اس کو جان مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہو یا جان مارنے کے در پہ ہو، تو باپ کہتا ہے کہ رک جاؤ، اس کے بدلے میرے ہی جان لے لو، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہونا چاہیے۔ لیکن کل قیامت کے دن وہ باپ بھی اپنا پلڑا جھال رہا ہوگا۔ آج جو شوہر اپنی بیوی کے لیے اور جو بیوی اپنے شوہر کے لیے جان قربان کر دے رہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں، قرآن کر رہا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ایسا بے نیازی کا عالم ہوگا کہ باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے سب بھاگ رہا ہوگا۔ غرض اس دن ایک بے عظیم شان بے نیازی ہوگی، سب کو اپنے فکر کی پڑی ہوگی۔ اس دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الامام العادل، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی سایہ، خصوصی رحمت نازل ہو رہی ہوگی۔ پھر ہم اس سے تھوڑا نیچے کے درجے اتر کر آتے ہیں کہ امام عادل بادشاہ وقت کا، اور یہ بادشاہ وقت کا تسلط ہونا یہ آدمیوں کے گناہوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو ہمارے حکمراں بھی اچھے ہوں گے، ہم جن کے تئیں زندگی گزار رہے ہوں گے وہ بھی ہمارے اچھے ہوں گے، اور اگر ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے حکمراں مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جو ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہو۔ اگر اس حدیث کے تناظر میں اور اس مفہوم کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو آج مسلمانوں پر ہونے والے تمام ظلم و ستم کے واحد ذمہ دار مسلمانوں کی بدعمالیاں اور ان کی بد اخلاقیاں اور برے اعمال کے نتائج ہیں۔ میرے محترم، پھر نیچے اتر کے کہتے ہیں ہر شخص ذمہ دار ہے۔ بادشاہیت، اگر ایک گھر کا باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، پھر 4 بہویں ہیں، 4 داماد ہیں، اس باپ کی، اس ماں کی ایک حکومت چھوٹی سی چھوٹے ہی دائرۂ کار میں صحیح لیکن حکومت پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک طرح کا امام ہے، 10 لوگوں پر ان کا تسلط قائم ہے، 10 لوگوں کے وہ ذمہ دار ہیں کہ ہم کو فلاں بیٹے کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، فلاں بہو کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، فلاں بیٹی اور داماد کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے۔ آیا ہم ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کسی کو محض بڑے ہونے کی بنیاد پر، کسی کو محض چھوٹے ہونے کی بنیاد پر، کسی کو محض مال و دولت ہونے کی بنیاد پر، کسی کو اپاہج اور غیر کاروبار سے جڑے نہ ہونے کی بنیاد پر ہم کسی کو پریشان تو نہیں کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع کلکم راع وکل راع مسئول عن رعیتہ، کہ سنو لوگو، ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہر ذمہ دار اپنے رعیت کے بارے میں، اپنے تئیں جس پر ان کا تسلط اور قبضہ ہے ان کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر ہم نے آج بیٹوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہوگی، بہوؤں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہوگی، بیٹی اور ان سے منسلک لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہوگی، تو کل ان کے بارے میں بھی ہمیں پوچھو گی، پھر وہ اس عرش کے سائے سے ہم بھی محروم ہو چلے ہوں گے۔ اس لیے دیکھنا ہے
کہ اگر مدرسے کا ناظم ہے تو اپنے اساتذہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر اساتذہ ہے تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر بچے ہیں تو ان کے تئیں رہنے والے جو لوگ ہیں اور یا ان سے منسلک جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذمہ داری اور بادشاہت کا مفہوم کو ہم مسیح کرتے ہوئے سمجھیں تو ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کے تئیں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس ہولناکیوں والے دن میں جو اللہ کی رحمت سایہ فکن ہوگی اس میں ایک عادل بادشاہ ہوگا۔ پھر دوسرا حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہے، ہر جگہ رجل رجل رجل، لیکن دوسرا جو ہے وہ کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ رجل بھی عربی کا ورڈ ہے، شاب بھی عربی کا ورڈ ہے، لیکن شاب جو ہے یہ مختص ہے نوجوانوں کے ساتھ، رجل سے مراد مرد ہے، خواہ وہ کسی بھی عمر میں ہو۔ رجل بولا جاتا ہے عورت کے مقابلے میں، لیکن شاب بولا جاتا ہے نوجوان کے لیے کہ وہ شاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا نوجوان جنہوں نے اپنے نوجوانی کے ایام کو اپنے رب کی مرضی میں گزارا ہو۔ آپ دیکھیں گے بچے عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، اساتذہ کا پریشر ہوتا ہے، ڈر سے آتے ہیں، خوف سے آتے ہیں کہ نہیں نماز پڑھیں گے اساتذہ کا ڈنڈے لگیں گے، نہیں نماز پڑھیں گے ابو پٹائی کر دیں گے، امی کھانا بند کر دے گی، اس لیے چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو اچھے کام کر لیتے ہیں۔ وہ لاابالی پن کا وقت ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں بھی آدمی کب کپاتا ہے، روتا ہے کہ ہم نے جوانیاں کہاں کہاں گزار دی، ہم نے بچپنے کو کہاں کہاں صرف کر دیا۔ تو انہیں بھی خوف ہوتا ہے کہ اب ہمارا آخری وقت آ گیا۔ تو بچے بھی ڈر کے کر رہے تھے، بوڑھے بھی ڈر کے کر رہے تھے، لیکن ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ نہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جن کی زندگیاں جیسی گزر رہی ہوتی ہیں اسی کے مطابق ان پر بڑھاپا بھی گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے ان معمر حضرات کے ساتھ جو بڑھاپے میں یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے وقت ان کے مساجد میں گزر رہے ہیں، ان کے غفلت اور لاپرواہی والے اڈے سے ختم ہو کر اللہ سے ان کا دل جڑا ہوا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی فضیلت ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ لیکن رہ جاتا نوجوانی کے عالم میں جس وقت گناہ کرنے کے امور اور دوائی ہر طرح سے مضبوط رہتے ہیں، نہ اس کا باپ کچھ کر سکتا ہے، نہ انہیں خوف ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ خود مختار رانہ کیفیات ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کے شہوات بھی ابھر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر آدمی کنٹرول کر کے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل عرش کے دن اپنا خصوصی رحمت میں رکھیں گے، سایہ نصیب فرمائیں گے کل قیامت کے دن۔ بھائی کا وشاب نشأ فی عبادت ربی، ایسا نوجوان جنہوں نے اپنی جوانی کے ایام کو اللہ کی مرضی میں گزارا۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ رجل معلق قلبہ فی المساجد، تیسرا ایسا وہ شخص ہے جن کے دل مسجد سے لگے ہوئے ہوں، جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ ایک نماز پڑھا ان کو فکر رہتی ہے کہ دوسرے نماز کا وقت ہوگا پھر ہم مسجد جائیں گے کہ ہماری نمازیں فوت نہ ہو جائے۔ موقع ملا تو اپنے وقت کو قہوہ خانے پر گزارنے کے بجائے اور دوسرے مجلسوں میں گزارنے کے بجائے مسجد کے کونے میں گوشہ نصیحہ اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر رہے ہیں۔ ایسا آدمی جن کا دل مسجد سے لگا ہوا، حدیث مساجد کے اندر لکھ دی جاتی ہے یا بار بار ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے پانی مچھلی کے اندر ہو، یعنی جس طرح سے مچھلی کو پانی کے اندر سکون اور راحت میسر ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، ایسے ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان کو مسجد میں اچھا لگے۔ لیکن آج ڈرنے کا مقام ہے کہ ہمارے دل مسجد میں نہیں لگتے، ہم ریزرو ٹائم کے ساتھ آتے ہیں کہ امام صاحب مصلی پر پہنچیں گے، تکبیر تحریمہ ہو چکی ہوگی، سورہ فاتحہ ختم ہو چکا ہوگا، اگر ایک رکعت چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اتنا ریزرو ٹائم لے کے آئیں، اور پھر جو ہی سلام پھیرے مسجد سے نکلے۔ یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے۔ اور اللہ کے وعدے آپ اس حدیث میں دیکھ رہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 منٹ پہلے آتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا سنتوں کے فراغت کے بعد جاتے۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، دعا ختم نہیں ہوتی، مسجد سے نکلنے کا سلسلہ شروع ہو جا رہا،
ابھی بھی ہوگا، نماز ختم ہوگی سنت پڑھے بغیر لوگ چلے جائیں گے. یہ ہم روایتوں سے یہ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. کہ نفل عبادات گھروں میں کرنا افضل ہے، سنت بھی ہم گھر ہی میں پڑھ لیں گے. لیکن وہ اس وقت کا ماحول تھا جب کہ ہمارا گھر سنت سے سجا ہوا تھا، کہ ہم سنت گھر میں پڑھ رہے ہوتے، تسبیح لاتے ہوئے مسجد تک آتے، پھر مسجد میں فرض ادا کر کے گھر تک جاتے. لیکن آج کے ماحول میں 1000 لوگوں کے ساتھ امور اور ذمہ داریاں وابستہ رہتی ہیں. مسجد میں جو پڑھ لیا، پھر راستے چلتے کوئی کام لگ گیا، راستے چلتے کسی سے ملاقات ہو گئی، وہ سنت کا اہتمام ہی نہیں ہو پاتا. کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا بھائی مجھے فلاں سنت ہم نے نہیں پڑھی، مجھے گھر جا کے سنت پڑھنا، مجھے چھوڑ دو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ جو سنت پڑھنا ہو، نفل پڑھنا ہو تو مسجد کے اندر ہی پڑھ لیا کرو تاکہ وہ رہ نہ جائے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے، ہما شما کا کیا کہنا، خواص کے ساتھ بھی ایسا لگا ہوا ہے کہ اگر وہ مسجد سے سنت پڑھے بغیر چلا گیا تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ رہ ہی جاتی، وہ سنت رہ ہی جاتی ہے. الا ماشاء اللہ جنہوں نے ٹھان لیا کہ نہیں ہمیں سنت گھر میں پڑھنی ہے، فرائض کا اہتمام مسجد میں کرنا ہے، تو وہ الگ بات ہے. لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ سنت پڑھے بغیر مسجد سے گئے، سنت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. اس لیے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر ہم اور آپ کو فرائض پر آنا ہے تو سنتوں کا اہتمام کریں. سنت کا اہتمام بننے والا ہے تو نفلوں کی تعداد میں اضافہ کریں. لیکن کہنے اور سننے کے باوجود سنی کر دیا جاتا ہے. اس حدیث کے روح سے اگر ہم اپنے آپ کو جائزہ لیتے ہیں تو پھر ہمیں تو ایمان والا اور اس حدیث کی بشارت میں ہم شامل نہیں ہوں گے جن کا دل مسجد سے لٹکا ہوا، مسجد میں اٹکا ہوا. میرے محترم، جب مسجد کی باتیں آئی تو 1-2 باتیں مسجد سے منسلک اور بھی عرض کرنی ہے کہ مسجد میں ہم اپنے اوقات کو فارغ کر کے نماز پڑھنے آتے ہیں. نماز کے مسائل ہمیں نہیں معلوم، نماز میں کیا پڑھے جاتے ہیں ہم کو اس کا پتہ نہیں. ہم جو نماز برسہ سے پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز صحیح ہے یا نہیں؟ ارے ہم نے بچپن میں نہیں پڑھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھنے کا یا تو موقع نہیں دیا، یا ہم اپنی بدمعاشی سے پڑھ نہیں پائے. اب تو ہم اپنے آپ کو باشعور اور ذمہ دار شخص ہیں، تو اور ذمہ داری پورا کرنے کے تئیں اپنی نماز کو بھی تو صحیح کر سکتے ہیں. ان میں پڑھی جانے والی صورتیں، ان میں پڑھی جانے والی دعائیں، ان کی سنتیں، ان کے فرائض، ان کے واجبات، یہ سب چیزیں کون سکھائے گا اور کب سیکھیں گے؟ بہت سے لوگ ہیں کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے. ان کے طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز کو سیکھیں اور سیکھ کر پڑھیں. پھر یہ کہ ہمارا سب دن مسجد کے اندر آنا جانا ہوتا ہے تو مسجد کے آداب سے بھی ہمیں نہیں پتہ کہ مسجد میں ہمیں شور و غل نہیں کرنا چاہیے، مسجد میں دوسروں کی رعایت کر کے آنی چاہیے. مسجد میں ہم سنت کہاں پڑھیں؟ آگے لوگ بیٹھے ہیں، پیچھے سنت کی نیت باندھ لیے، تو آیا وہی شخص جو ذمہ دار ہے جو آگے سے مسجد نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے، کہ وہ شخص بھی ذمہ دار ہے جنہوں نے ان کے پیچھے آ کر کے نیت باندھی؟ آپ اگر پیچھے آئے ہیں یا سنت پڑھنا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کو خدشہ ہے کہ آگے والے لوگ ابھی نکل کر جائیں گے، ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی، ہم سائڈ میں پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ ہے کہ اگر سترا وہاں پہ قائم کر لے، چیئر کھڑی ہو جائے، یا لوگ مسجد کے اندر تھوڑا سا اس طرح کا لکڑی کر کے سترا کے ٹائپ کا بنائے رہے تو اس کو رکھ کر کے نماز پڑھے تاکہ آنے جانے والوں کی دقت نہ ہو. ہماری وجہ سے کوئی 5 منٹ کسی کو انتظار کرنا پڑ رہا، عموماً لوگ انتظار کرتے بھی نہیں ہیں. نمازی کے سامنے اس کو 2 منٹ رکنا گوارا نہیں ہوتا، نماز مسجد مصلی کے سامنے سے گزر جائیں گے. تو آئے تھے ہم اپنے گناہ بخشوانے، اللہ سے مرتبہ مانگنے، اور گناہ اپنے سر لے کے جا رہے ہیں. 3 چیزوں کا کون ہمیں یاد دلائے گا اور کب ہم سیکھیں گے؟ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. پینٹ شرٹ پہننا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جنہوں نے زندگیاں گزار دی پینٹ شرٹ میں، ٹی شرٹ میں، اس کو ہم کرتا پاجامہ کیسے پہنا سکتے ہیں؟ یا وہ ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اگر کرتا پاجامہ پہن لے یا ٹوپی لگا لے تو 4 لوگ اس کو عجوبہ قسم کے دیکھیں گے کہ دوسرے دنیا سے آ گئے. ایسے ماحول میں بھی لوگ جیتے ہیں. ہم منع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ شرٹ پینٹ نہ پہنیں، ٹی شرٹ نہ لگائیں، جینس نہ پہنیں. اپنے کاروبار سے جب مسجد آئیں تو ان کی صورت یہ ہے کہ اپنا ڈریس بدل کر کے نماز پڑھیں، یا ایسا مسجد کے اندر انتظام کریں کہ یہاں حجاب والا کوئی ڈریس ہو، جیسے جبہ ٹائپ کا، شیروانی ٹائپ کا ایسے لگانے کے، اور مساجد میں لوگ رکھتے ہیں
اگر مساجد کی کمیٹی سے اگر اس کا انتظام نہیں ہے تو آپ اپنا پرسنل بنوا لیں اور مسجد کے کسی کونے میں رکھ دیں. جب نماز پڑھنے آئیں وضو سے فارغ ہو جائیں وہ ڈریس لگا کے نماز پڑھ لیں. پڑھتے نہیں اور اسی میں جس میں ہم کام کر کے آئے ہیں، جس میں جس ڈریس میں ہم باہر سے آئے ہیں اس میں سطر کا کوئی خیال نہیں راجا. ہم سجدے میں جا رہے ہیں، ہمارا سرین دونوں حصہ ڈیوائیڈڈ ہو کر کے دکھ رہا. حالانکہ وہ سطر میں آپ فرائض نماز کھول کے دیکھیں کہ سطر کا چھپنا نماز کے اندر فرض ہے. اگر وہ سطر کھل گیا تو نماز نہیں ہوئی. تو ہم آئے اپنے وقت کے بھی فارغ کیے، نماز بھی پڑھے، وقت بھی لگائے، لیکن نماز ہماری نہیں ہو رہی ہے. تو ان کے جانب ہمیں کون سکھائے گا اور ہم کب اس پر عمل کریں گے؟ بعض مسلمانوں کے دیکھ تو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے پیچھے نیت باندھ لیں وہ سجدے میں جائے تو آپ کو اس کی سرین دکھے گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس کام کو ایک آدمی اگر کاروبار کرتا ہے تو سیکھ کے کرتا ہے. ایک آدمی اگر کوئی بھی میدان میں قدم رکھتا ہے تو سیکھ کے جاتا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں خسارے کا سبب نہ ہو جائے، کل دانت تلے انگلی چبانی پڑے گی. اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو سیکھ نہیں رہے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے مسائل کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں. مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آنے جانے کے آداب و مستحبات کی، ان کے طور اور اطوار کو سیکھیں، جانیں، قریب سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہمارے طرف متوجہ ہوں گے. میرے محترم، تیسرا شخص بتایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تیسرا وہ شخص ہوگا جن کے دل مسجد سے اٹکے ہوئے ہوں گے. پھر آگے چوتھا شخص فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، کہ چوتھا وہ شخص ہوگا جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کسی اغراض کے تئیں نہیں، کسی مفاد کے تئیں نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت رکھے گا. ایمان والوں کی محبت، مسلمانوں کی محبت، اللہ والوں کی محبت اغراض سے پاک صاف ہوتی ہے، اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کو کچھ دیں یا لیں، یا کسی کے ساتھ اچھے ویوہار سے پیش آئیں تو اس کے پیچھے ہمارے اغراض وابستہ نہ ہو کہ آج ہم دے رہے ہیں تو کل ہمیں بھی دے گا، آج ہم اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو کل ہمارے ساتھ بھی کرے گا. یقیناً وہ کرے گا، یقیناً وہ دے گا، لیکن اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں تاکہ وہ جب نہ کرے تو آدمی کو تکلیف نہ ہو. اور پھر اس پر جو ثواب مرتب ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو وعدے مرتب ہونے والے ہیں، اگر آدمی دل میں یہ ٹھان لیا کہ ہم اس کو دے رہے ہیں کل وہ بھی ہمیں دے گا، کہ ہم اس کے کام آ رہے ہیں کل وہ بھی ہمارے کام آئے گا، تو پھر ثواب کہاں؟ وہ تو اغراض کے تئیں ہو گیا، اللہ کے لیے کہاں ہوا. اس لیے اغراض سے تعلقات کو، اغراض سے آپسی معاملات کو اغراض سے پاک کرے. اللہ کے لیے محبت، اگر جمع ہو، ملنا جلنا ہو، خاطر تواضع ہو تو اللہ کے لیے ہو. اور پھر اگر کسی سے دوری اختیار کرنا ہو، جانا ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو کہ فلاں شخص بڑا بے ایمان ہے، فلاں شخص کے ساتھ اگر ہم رہیں گے ہم بھی جواڑی ہو جائیں گے، ہم بھی زناکار بن جائیں گے، ہم بھی کباب بن جائیں گے، ہمارے بھی راتیں صحیح نہیں گزرے گی، ہمیں بھی اس کے جراثیم پھیل جائیں گے. اس لیے اللہ کے لیے ہم اس کی دوستی کو ترک کرتے ہیں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہے. آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کسی کے خاتون کے پاس ہدیہ یا صدقہ بھیجی. اب بھیجنے والوں کا غور سے سننا، وہ کچھ کہتی ہے، سننے والے نے، پہنچانے والے نے پہنچا دیا اور انہوں نے کچھ دعائیہ کلمات کہی. آنے کے بعد ان سے پوچھتا تم دیے تو کچھ بولی بھی؟ بتایا کہ آپ کو اس طرح کی دعائیں دی. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی دعا رپیٹ ان کے لیے کر دیتے اور پھر کہتے میں نے ایسا اس لیے کیا کہ انہوں نے ہمارے اس دینے پر جو دعائیں کی ہم نے بھی اس کو دعا کر دی، یہ ہمارا عدلہ بدلہ ہو گیا، اب میرا دینے کا جو احسان ان کے ساتھ وابستہ ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. آج ہم اور آپ تھوڑا سا اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کم سے کم اتنی غرض تو ضرور وابستہ ہے، اللہ والو دعا کر دینا. لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دعا کے بدلے دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے، اللہ ہمیں عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے. باقی جو رہ گیا انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو عرض کروں گا. وما علینا الا البلاغ. جو لوگ سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں.